میں نے امیری اور غریبی کے اعتبار سے جائزہ لیا تو فقیروں کو، مساکین کو میں نے جنت میں زیادہ تعداد میں پایا۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں ان دونوں میں سے جو جنت میں ہیں وہ مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں، اور جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، اور اس کا بنیادی سبب ایک نقطے کے اندر آپ کو دیے دیتا ہوں، وہ ہے دین سے دوری۔ عورتیں کیوں جہنم میں جائیں گی؟ دین سے دوری۔ اور اسی کے سبب سے اگلی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، خامدوں کی ناشکری کرنا، کثرت سے لام تام کرنا، اور دنگا فساد کرنا، اور اس طرح کے گھریلو معاملات خراب کرنا، بندوں کے حقوق کی پاسداری نہ کرنا۔ ان تمام کا جو سبب ہے، جو اس کی جڑ ہے اور جو اس کی بنیاد ہے، وہ دین سے دوری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری، خود بھی جہنم سے بچے، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کی، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر تبع الاتباع ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان سعادت مند لوگوں میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید سے سورہ طور کی 21 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اہل ایمان کے گھر والوں کے لیے بہت ہی بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ مرد حضرات جو ایمان لائے اور ان کے پیچھے ان کی اولاد بھی چلی، وہ بھی ایمان لے آئی، الحقنا بہم ذریتہم، اس اولاد کو ہم ان کے والدین کے ساتھ اور خاص کر جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، اور ہم کسی کے اعمال کے اندر، کسی کی نیکیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بڑوں کا نیکیوں والا کھاتا کم کر کے اور جو چھوٹے ہیں اولاد ہیں ان کی نیکیوں والا کھاتا بڑھا کے دونوں کو درمیان میں رکھ کے توازن کر دیا جائے اور جنت میں رتبہ دے دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ جو بڑے ہیں مرد حضرات خاص طور پر، ان کا جو بلند رتبہ ہے ان کو ملے گا ہی، لیکن جو چھوٹے ہیں، اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان پر خصوصی کرم فرماتے ہوئے اپنے اس لاڈلے اور جنتی بندے کی دید کرتے ہوئے ان کی اولاد کو اور اس کی جو بیوی ہے ان تمام کو ان کے ساتھ شامل فرما دیں گے۔ یہ مطلب ہے وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، کہ ہم کسی کے کھاتے کے اندر سے نیکیاں کم کر کے اس کا درجہ نیچے نہیں لائیں گے۔ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، جو انسان کمائی کرے گا قیامت کے روز اس کو اس کا اسی کی طرح کا صلہ دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ جنت کے اندر جو مردوں کا رتبہ ہوگا ظاہر بات ہے وہ عورتوں کا رتبہ نہیں ہوگا، اور یہی سبب ہے کہ سب سے عظیم جو جنتی ہوں گے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے، اور انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام مرد ہی آئے ہیں، انسانوں میں سے انبیاء آئے ہیں۔ اگرچہ جنات انسانیت کی پیدائش سے بہت پہلے اس جہاں پر آباد تھے، لیکن ان کی طرف کوئی بھی نبی نہیں آیا، نذیر اور بشیر آتے، مبلغین اور داعین آتے،
وہی ان کو تبلیغ کرتے، لیکن جو نبی کا سلسلہ ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، اور نبوت انسانوں کے اندر رہی ہے، جنات میں سے نہ پہلے کوئی نبی آیا ہے، نہ یعنی انسانوں کے بعد اس دورانیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئندہ آئے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے جو خود 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ کے بندے بن کے توحید کے اوپر چلتے ہوئے، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے، بندوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز جنتوں کے مکی بنیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری دید کرتے ہوئے، ہمارا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہمارے اہل خانہ کو بھی ہمارے ساتھ اسی رتبے پر فائز کر دے گا جس رتبے پر ہم موجود ہوں گے۔ اور عورتوں کے لیے جنت کا حصول بھی بہت سہل ہے۔ وہ نیکیاں جو مرد حضرات کرتے ہیں، اگر یہی نیکیاں عورتیں کریں تو یقیناً عورتیں بھی پکی جنتی ہیں، لیکن عورتوں کی اکثریت وہ جہنم میں جائے گی۔ اگر جنت میں گئی تو براستہ جہنم ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3241 نمبر پہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت دیکھی، جنت میں جو اکثریت تھی وہ فقیر لوگوں کی تھی، فقیر لوگوں کو۔ فقیر معاشی اعتبار سے سب سے کمزور ہوتا ہے، مسکین آدمی اس سے اوپر ہوتا ہے۔ مسکین آدمی اس کو کہا جاتا ہے جس کا ذریعہ آمدن موجود ہے لیکن اس کے ضروری اخراجات بھی اس سے پورے نہیں ہوتے، یہ مسکین ہوتا ہے۔ اس سے جو نچلا درجہ ہوتا ہے وہ فقیر کا ہوتا ہے، جس کی جمع فقراء ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے اکثر جو جنتی دیکھے وہ فقراء ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جو مالدار ہیں اکثر طور پر وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ مالدار اکثر طور پر جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے امیری اور غریبی کے اعتبار سے جائزہ لیا تو فقیروں کو، مساکین کو میں نے جنت میں زیادہ تعداد میں پایا۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں ان دونوں میں سے جو جنت میں ہیں وہ مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں، اور جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ اور اس کا بنیادی سبب ایک نقطے کے اندر آپ کو دیے دیتا ہوں، وہ ہے دین سے دوری۔ عورتیں کیوں جہنم میں جائیں گی؟ دین سے دوری ہے، اور اسی کے سبب سے اگلی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، خامدوں کی ناشکری کرنا، کثرت سے لام تام کرنا، اور دنگا فساد کرنا، اور اس طرح کے گھریلو معاملات خراب کرنا، بندوں کے حقوق کی پاسداری نہ کرنا۔ ان تمام کا جو سبب ہے، جو اس کی جڑ ہے اور جو اس کی بنیاد ہے، وہ دین سے دوری ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، ہم اپنی عورتوں کو کس قدر دین سے روشناس کرتے ہیں؟ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ کیا ہماری بیوی کو، ہمارے بیٹیوں کو نماز بھی پڑھنی آتی ہے کہ نہیں پڑھنی آتی؟ کیا انہیں طہارت کے احکام بھی معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ تمام عبادات کا انحصار طہارت کے اوپر ہے، کیا انہیں طہارت کے احکام بھی معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، ایمان والو تم خود تو نمازی ہونا، ٹھیک ہے، 5 وقت کے نمازی ہو،
لیکن اپنے اہل خانہ کی طرف بھی توجہ کرو. اگر انہیں نماز نہیں پڑھنی آتی نماز سکھاؤ. طہارت کے مسائل کا علم نہیں ہے وہ بتاؤ. نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے وہ بتاؤ. جو موٹے موٹے بنیادی عقائد ہیں اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں ایمانیات کا انہیں بتاؤ کہ یہ ایمانیات ہیں، اس بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوچھنا ہے. تو اس لیے عورتوں کے لیے جنت کا حصول بھی بہت آسان ہے، لیکن ظاہر بات ہے میں نے عرض کیا اس کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی. قربانیاں دینا پڑیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا یہ قول ہے جو حدیث کے حکم میں ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیح 2508 پہ اس کو ذکر کیا ہے. مشہور واقعہ ہے فرعون کی بیوی کا. فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے. اس نے بڑا سمجھایا، باز آ جاؤ بہت برا ہوگا. انجام تجھے معلوم ہے. یہ کیا کہنے لگی؟ میں نے جو چیز مان لی ہے، جس پر ایمان لے آئی ہوں، اب اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں. یہ ایمان کی جو بشاشت ہوتی ہے، جو ایمان کی لطافت ہے، جو ایمان کی مٹھاس ہے، اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جان گزی کر جائے، پورا مکہ بھی انہیں سزا دینے والا ہو، اذیتوں کے اندر مبتلا کرنے والا ہو، بلال حبشی کے قدم بھی ڈگمگا نہیں سکتے. کہنے لگا باس آ جاؤ. کہنے لگے نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو مجھے معرفت عطا فرمائی ہے، جو اپنی پہچان عطا فرمائی ہے، میں چھوڑنے والی نہیں ہوں. فرعون نے کیا کیا؟ اس کو سولی پر لٹکایا. اور کس انداز سے لٹکایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان فرعون اوتد لامرأته 4 اوتاد فی یدیہا ورجلیہا. اس نے 4 میخے جو چاروں 2 ہاتھوں میں اور 2 پاؤں کے اندر اس نے یہ گاڑ دی، گڑوا دی اپنے جلادوں کو کہہ کر. اور یہ سزا کا اصول ہے کہ میخ کلائی کے اندر گاڑی جاتی ہے، دونوں کلائیوں کے اندر، اور اسی طرح پنڈلی کے اندر یہ گاڑی جاتی ہے. اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جرم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پر یہ خاتون ایمان لاتی ہے. کیا اسے شاہی محل عزیز نہیں تھا؟ کیا وہاں کی جو لذیذ ترین غذائیں ہیں وہ محبوب نہیں تھی؟ کیا شاہی لباس اسے پسند نہیں تھا؟ کیا شاہی وی آئی پی پروٹوکول اسے پسند نہیں تھا؟ تمام چیزوں کو تج کر دیا، قربان کر دیا. کس کے لیے؟ صرف توحید کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی الوہیت کے لیے، کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. اب اس کو تڑپنے کے لیے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا. فَكَانَ إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا صَلَّلَتْهَا الْمَلَائِكَةُ. جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کس کو سزا دی جا رہی ہے، بیوی کو، کسی اور کو نہیں، بیوی کو. جرم کیا ہے؟ یہ وحدہ لا شریک لہ کی کیوں گواہی دیتی ہے؟ بس یہی گناہ ہے. لیکن صلہ بھی تو بہت بڑا ہے نا، معاوضہ بھی بہت بڑا ہے نا. اس قربانی کی جو قیمت لگائی گئی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے. فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کی اس باندی پر اپنے پروں سے سایہ کر دیا. ابھی جسم کے اندر جان موجود ہے. تو کیا کہنے لگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ.
اللہ تیرے لیے قربان ہو گئی، اب جنت کے اندر بھی میرا محل بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میں تو بہت کمزور ہوں، جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، دل کے اعتبار سے کمزور ہوں، جذبات کے اعتبار سے کمزور ہوں۔ اللہ اب مجھے فرعون سے اور اس کے یہ جو جلاد ہیں اور اس کے جو جیلر ہے، ان تمام سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نجات بھی دی۔ فَكَشَفَ لَهَا عَنْ بَيْتِهَا فِي الْجَنَّةِ، اور اسی وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، جنت میں جو ہم نے اس کا محل بنایا ہوا ہے، جنت تک پہنچنے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ساری دور کر کے میری اس شہیدہ کو جو میری ملاقات کے لیے آ رہی ہے، اس کا ٹھکانہ دکھا دو۔ اس لیے عورتوں کے لیے بھی جنت کا حصول آسان ہے، جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے بھی جنت کا حصول ممکن ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی، بس مایوسی نہیں۔ تنبیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کی اصلاح کرو۔ عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی اصلاح کرو۔ اور طریقہ کیا ہے؟ آپ درس سنیے، جدید زمانہ ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ کو اسلامی لیکچر مل جائیں گے، شریعت کا پیغام آپ کو مل جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی نشانی سے متعلق حدیث ہے مجھے یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جتنی دیر تک ہر کچے گھر میں، ہر خیمے کے اندر اسلام کی آواز نہیں پہنچ جائے گی۔ یہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ وہی بشارت ہے، یہ وہی چیز ہے۔ آپ صحراؤں کے اندر، جنگلات کے اندر، دشتوں کے اندر آپ کو یہ دین سیکھنے کی سہولت موجود ہے، اسلام کا پیغام آپ کے پاس موجود ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو حاصل کیجیے اور اپنے آپ کو جنتی بنائیے۔ اسی طرح اس خاتون جنت کو بھی میں نہیں بھول سکتا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن پہ بڑا فخر کیا کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5652 نمبر پہ۔ ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو کہنے لگے، الا اریک امرأة من اہل الجنہ، اے عطا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہذہ المرأة السوداء، یہ عورت ہے اور یہ سیاہ رنگ کی عورت ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی کتنا حسین ہے، کوئی کتنا جمیل ہے، کوئی جس مرضی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر ہدایت پر نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، آخری اس کا کلمہ یہ ہے وَمَن بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جو آدمی اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، وہ خاندان بنو ہاشم سے ہو، بنو مطلب سے ہو، قریش سے ہو، یا کسی اور شعب سے ہو، کسی اور قبیلے سے ہو، فرمایا اس کا خاندان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کالے سیاہ رنگ کی عورت۔ شاگرد نے پوچھا استاد جی آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ جنتی عورت ہے؟ کہنے لگے اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس دوران میں میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، مجھے اپنے پردے کا بھی کئی دفعہ خیال نہیں رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے، کہا ایک کا انتخاب کرنا تمہارا کام ہے، نتیجہ میں بتائے دیتا ہوں، نتیجے کی ضمانت ہے۔ پہلی بات، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، بیماری برداشت کرو، تکلیف برداشت کرو، کیا ملے گا؟
اللہ ذل جلال والاکرام آپ کو جنت عطا فرما دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ آج بھی جو بیماریاں ہیں، دل کی بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر یا دیگر بیماریاں ہیں، ان پر پریشان نہ ہوا کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا کریں، کہا کرے اللہ ہم تو تیرے غلام ہیں، جس حالت میں رکھے، جس کیفیت میں رکھے، جس صورت میں رکھے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، تو راضی رہے، بس تیری رضامندی، تیری خوشنودی ہی مطلوب ہے۔ آپشن نمبر 2، ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہو میں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، ہاتھ بعد میں آئیں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام پہلے شفا یاب فرما دے گا۔ شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ ہم جیسے ہوتے تو جی شفا مل جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں دین چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ دنیا چاہیے۔ ان لوگوں نے آخرت کی تجارت کی ہے، ہم دنیا کی تجارت کرتے ہیں جو عارضی ہے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بیماری کے عوض میں اللہ ذل جلال والاکرام کی جنت کی ملکہ بننا چاہتی ہوں، لیکن تھوڑی سی رعایت چاہتی ہوں۔ وہ رعایت کیا ہے کہ یہ جو میرے بیماری کا حصہ ہے، ایسا حصہ جس حصے کی وجہ سے میرا شعور قائم نہیں رہتا، ذرا دعا کر دیجئے کہ میرا یہ بیماری بے شک موجود رہے، لیکن جو شعور ہے، شعور میرا گم نہ ہو تاکہ میری بے پردگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ ذل جلال والاکرام نے بیماری کا وہ حصہ جس حصے میں انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے وہ ختم کر دیا، یہ بیماری بدستور قائم رکھی، عارضی بیماری بھگتی، اور یہ خاتون اللہ ذل جلال والاکرام کی جنتوں کی مکی بن گئی۔ اس لیے عورتوں کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، ممکن ہے۔ تیسرا عمل، تیسری حدیث، امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی معروف ترین کتاب صحیح الجامع الصغیر 660 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، عورت فجر کی نماز پڑھتی ہے، ظہر کی پڑھتی ہے، عصر کی پڑھتی ہے، مغرب کی پڑھتی ہے، عشاء کی پڑھتی ہے، 5 نمازیں ادا کرتی ہے، 5 نمازیں، خمسہا، 5 نمازیں۔ یہ نہیں ہے کہ فجر کی پڑھی نہیں، 4 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی، 4 چھوڑ دی، یہ نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے۔ نمبر 2، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ دوسرا عمل کیا ہوا؟ رمضان کے روزے۔ تیسرا عمل، وحصنت فرجہا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ چوتھا عمل، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ 4 کام کیے، 5 نمازیں پڑھی، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھے، پوری زندگی اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی، اور چوتھا کام اپنے شوہر کی اطاعت کی۔ فرمایا یہ عورت پکی جنتی ہے، اور صرف پکی جنتی نہیں، قیل لها ادخل الجنت جنت من ای ابواب الجنت شئت، قیامت کے روز اس کو کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس مرضی دروازے کے اندر سے داخل ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یعنی اس کے لیے 1 دروازہ نہیں کھولا جائے گا جنت کا، 2 نہیں کھولے جائیں گے، 3 نہیں کھولے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 کھول دیے جائیں گے۔ کس عورت کے لیے؟ کس ماں بہن کے لیے؟ اس کے لیے جو 5 وقت کی نمازی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی
عزت کی حفاظت کرتی ہے اور چوتھے نمبر پر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کو کہا جائے گا یہ جنت کے 8 گیٹ تمہارے لیے کھلے ہیں، جس مرضی گیٹ سے داخل ہو کر جنتوں کے اندر چلے جاؤ۔ اب بھی اگر کوئی عورت کہے جی جنت میں جانا بڑا مشکل کام ہے تو یہ بات درست نہیں۔ ظاہر بات ہے محنت کرنی پڑنی ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، دوسرا کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں ہے، دونوں کے ساتھ قیامت کے روز ایک جیسا برتاؤ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسرے کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، دونوں برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسرے بندہ حقوق کو پامال کرتا ہے، دونوں برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ہے، اطاعت گزار ہے، اطاعت کرنے والا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ اپنے پاؤں کو چلنے والا ہے، پاؤں رکھنے والا ہے، آپ کے نقش پا پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہے جو مجرم ہے، اللہ فرماتے ہیں دونوں کا ایک جیسا برتاؤ نہیں ہوگا، پھر قیامت قائم کرنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ 3 عمل یعنی 3 حدیث میں نے ذکر کی ہے۔ نمبر 1، وہ عورت جو اسلام کے لیے، توحید کے لیے قربانی دیتی ہے، یہ عورت پکی جنتی ہے۔ نمبر 2، جو عورت کسی بیماری، یہ مردوں کا بھی یہی حکم ہے، مردوں کا بھی یہی حکم ہے، جو مرد یا جو عورت بیماری پر صبر کرتی ہے، بڑی بیماری ہے، اور شریعت نے مرغی کے اوپر یہ خاص فضیلت بیان کی ہے، مرغی کی بیماری کے اوپر، یہ نفس ہے، یہ عورت یا یہ مرد پکا جنتی، یہ عورت پکی جنتی۔ اور تیسری حدیث کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، قیل لها، اس عورت کو کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے 8 دروازے ہی تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس مرضی دروازے میں ٹہلتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ ہم سب کو، ہم سب کے اہل خانہ کو انہی پاکیزہ، سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ آمین۔